ہم کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، ہم جس دور میں ہیں وہ اے آئی کا زمانہ ہے، جہاں پر تحقیقی شعبے بڑھتے جا رہے ہیں، تعلیمی شعبے بڑھتے جا رہے ہیں، ہر فیلڈ میں باریک سے باریک کام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس دور میں ایک شعبہ یہ بھی الگ الگ ملکوں میں آ رہا ہے کہ اب میرے ذہن میں کیا باتیں چل رہی ہیں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، تو یہ میرے ذہن کی باتوں کو، میرے دل کی کیفیت کو ایک دوسرے آدمی کے ذہن اور دل میں مطلب اس کو ٹرانسفر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے اور اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میدان میں تعلیم حاصل کرنا یا اس میدان میں ہم ریسرچ کرنا یا اس شعبے کا ایک حصہ بننا، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ جس علم یا جس فن کی جانب آپ نے اشارہ کیا وہ ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے۔ تقریباً 1.5 صدی پہلے یا اس سے کچھ پہلے یونان کے کسی فلسفی نے پہلی دفعہ دعویٰ کیا یا یہ کوشش کی اس نے کہ ایک ظاہری سبب کے بغیر، تعلیم کے بغیر، اطلاع کے بغیر، کسی کے دل دماغ میں جو بات چل رہی ہے یا اس کی جو کیفیات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، وہ کسی اور کے دل دماغ میں اور اس کے جسم میں منتقل کیے جائیں۔ اس نے کوشش کی، اس نے دعویٰ کیا۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور کچھ ممالک میں، چائنا میں، یورپ میں، یو ایس وغیرہ میں باقاعدہ ایک علم کے طور پر اس کو پڑھایا جانے لگا، اور کچھ مذہبی قسم کے لوگ، دینی خیال رکھنے والے، اس کے لیے ایک جواز بھی پیش کرنے لگے۔ سیرت سے، تاریخ سے ایک جواز انہوں نے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، منبر پر کسی موضوع پر خطاب کر رہے تھے منبر سے۔ انہوں نے اچانک یہ کہا، یا ساری الجبل، یا ساریہ الجبل۔ ساریہ ایک صحابی کا نام ہے، ساریہ ابن زنیم، اور وہ اس وقت ملک شام میں تھے، فارس کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے۔ وہاں مسلمانوں کا جو لشکر تھا شکست کھانے کے قریب تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں سے آواز دی کہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے تم سے قریب، وہاں چلے جاؤ، مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، اور ساریہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور ان کو کامیابی ملی۔ تو سب سے پہلے یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ثابت ہے یا ثابت نہیں، اہل علم کے درمیان یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے۔ ہم ایک پہلو کو اگر دیکھتے ہوئے اگر اس کو ہم معتبر مان لیں، جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے 1 سے زائد دفعہ استدلال کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، تو ہم اس کو اگر معتبر اور مستند مان بھی لیں تو یہ کرامت کے درجے میں ہے، جو اہل ایمان اور تقوی شعار لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا دائرہ ہم وسیع نہیں کر سکتے، اور اس جیسے علوم و فنون کے ساتھ اس واقعے کو جوڑ نہیں سکتے، یہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی سندوں پر گفتگو کی جائے گی۔ کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے اس کو غیر معتبر جانا سندی اعتبار سے۔ اگر ہم اس کو سندی اعتبار سے معتبر بھی مان لیں تو یہ کرامت کے ضمن میں ہے، ایمان اور تقوی ضروری ہے۔ ہم اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے جہاں ایمان اور تقوی ہم کو نظر نہ آئے۔ بالکل۔ اگلی بات یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ جس کو الگ الگ نام دیے جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ جادو کا ایک شعبہ ہے۔ روحوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جادو کا ایک شعبہ ہے، جنات کو کبھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جادو شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کفر بھی ہے
اور الرقا والتولا والتمائم شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی کچھ قسموں کو شرک سے بھی تعبیر کیا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی بات اہل علم نے یہ بتائی کہ کس کے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے، کس کی کیا کیفیات ہیں، کس کے کیا جذبات ہیں، کس کی کیا احساسات ہیں، یہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غیب دان ہوں یا غیب جاننے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو صورت میں شرک کا ارتکاب کرے گا، دعویٰ بھی کرے گا تو شرک کا ارتکاب ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب السماوات والارض، علام الغیوب۔ مختلف انداز سے علم غیب کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھا، جس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا دین اسلام نے غیب کے علم کی نفی کی، جنات سے نفی کی، کاہنوں سے نفی کی، ملائکہ سے نفی کی، اولیاء سے نفی کی، انبیاء سے نفی کی۔ مختلف انبیاء کے نام لے کر یہ بات بتائی گئی کہ یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جب انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں، جو اس دنیا کے سب سے کامل ترین ہستیاں رہتی ہیں، عقل کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، بشری صلاحیتوں کے اعتبار سے، جب ان کو یہ علم غیب حاصل نہیں تھا تو کوئی اس کی کوشش نہیں کر سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تیسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ پہلے تو ناممکن بات ہے کہ کسی کا دل دماغ آپ پڑھیں، یہ اور بات ہے کہ تجربات کی روشنی میں آپ نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، امکانی طور پر، حتمی طور پر نہیں کہ اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، چہرے کا رنگ اڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تجربات کی روشنی میں آپ نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، امکانی طور پر، حتمی طور پر نہیں۔ لیکن کوئی پہنچنے کا دعویٰ کرنا اور منتقل کرنے کا دعویٰ کرنا، یہ تو یدبر الامر، کائنات میں جو تدبیر اللہ کا اختیار ہے، تصرفات وغیرہ، یہ تمام امور میں اس میں بھی ایک طرح سے شرکیہ غلطی ہو جائے گی۔ ان تمام امور سے بچنا چاہیے۔ ایسا علم پڑھیں، ایسا علم حاصل کریں جن میں شکوک و شبہات نہ ہوں، شرعی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس فیلڈ میں اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے اس کو نہیں جانا چاہیے، یا اس فیلڈ میں جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم شیخنا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ایسی علم و حکمت کی باتیں ہمیشہ سننے کا موقع عطا فرماتا رہے، اور اپنی اصلاح کرنے اور اپنے بھائی اور بہن جو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔